صحبتوں کو معمولی نہ سمجھیں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ شفا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے دستبردار ہونا پڑے گا جنہوں نے آپ کو بیمار بنایا۔ دنیا کے سب سے تیز اور دل چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں جاتے۔ مفلسی یہ نہیں کہ آپ کی جیب خالی ہے، مفلسی یہ ہے کہ آپ کا ذہن خالی ہے۔ آپ کے پاس اچھے تخیل، اچھی سوچ اور اچھے خیال کا قحط ہے۔ دنیا ریت کی خصلت پر ہے، بالآخر ہاتھ سے پھسل جانے والی۔ آپ ذرا اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں کہ جگہ کسی اور سے بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ ساری دنیا ہی پرائی ہو جاتی ہے اور ہماری ملکیت محض خاک رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں رائی کا پہاڑ بناتی ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، اور یہ رائی اسے مرد ہی فراہم کرتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ باہمت لوگ کبھی نہیں ہارتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ تیرے بدلنے کا دکھ نہیں ہے، میں اپنے اعتبار پر شرمندہ ہوں۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو وہ خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ حق اور سچ بات اگر برے سے برا شخص بھی کہے تو قابل قبول ہے، اور ناحق بات شرافت کا نمونہ شخص بھی کیوں نہ کہے ناقابل قبول ہے، کیونکہ شخصیت پر نہیں حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ عورت ہو یا مرد، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے لیے ہار جاتی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ زمانہ بہت بڑا استاد ہے، آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک کا اتار چڑھاؤ سکھاتا ہے۔ درد آپ کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ دھوکہ کھانے اور دل ٹوٹنے کے بعد انسان کا شعور بڑھ جاتا ہے، پھر بڑے فیصلے اور فاصلے طے کرنے میں دشواری پیش نہیں آتی۔ کبھی کبھی جب آپ کی محنت اور خلوص کو تماچا بنا کر آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا، ہنسی آتی ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ نا امید شخص آیا اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ کہکا دیکھ کر میرا فقیر نے کہا، صدقہ دیا کرو اپنی اداسی کا۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی کی قبر پہ پاؤں نہ پڑ جائے، جبکہ زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبات کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ انسان اپنی نیت اور ارادے کی فصل کھاتا ہے، یہ اپنی نیت میں جتنا صاف اور ارادے میں پختہ ہوگا اس کی منزل اتنی ہی آسان اور خوبصورت ہوگی۔ سیانے کہہ گئے ہیں، مخلصی حسن تعلق ہے، جہاں رشتے نبھانے ہوتے ہیں وہاں پرکھا نہیں کرتے۔ انسان نے محسوس کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جس میں احساس نہیں ہے۔ میں نے سنا رونے سے حالات بدل جاتے ہیں، سو میں رویا تو دن رات روتا چلا گیا، حالات نہیں بدلے۔ میں نے بہت شکایت کی، پھر میں نے سنا کہ ہنسنے سے حالات بدل جاتے ہیں، سو میں ہنسا
اور دن رات ہنستا رہا، حالات نہیں بدلے۔ میں خاموش ہو گیا اور شکوے شکایت چھوڑ کے اپنے کام میں لگ گیا۔ حالات بدل گئے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وار دیا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ مشکل وقت میں زندہ انسان کی مدد کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، لیکن جب اعلان ہو جائے تو ثواب دارین کے لیے جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرأت کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ ہماری زندگی میں خزاں سے بہتر کوئی لمحات نہیں آتے جو ہمیں مضبوط درخت کی طرح بنا دیتے ہیں، جن میں ہم تلخ گھبرا دینے والے حالات کو بھول کر درختوں کے پتوں کی طرح گر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم اپنے لیے خالص بنتے ہیں اس وقت ذہن کے ایک چھوٹے سے کونے میں کسی خواہش اور پرواہ کے بغیر ایک سوچ تخلیق ہوتی ہے۔ وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔